چوتھے نمبر پر دو مومن مسلمان آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں ہی جدا ہوتے ہیں، یعنی کوئی ذاتی مفاد نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اس لیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرا مومن بھائی ہے۔ آپ کا بھی ہوگا مشاہدہ، الحمدللہ ہمارا ہے، کئی ایسے دوست ہیں ہمارے جو دوسرے صوبوں سے ان کا تعلق ہے، سالوں سے ہم نے ان کو دیکھا نہیں، سوشل میڈیا سے پہلے موبائل پہ رابطہ تھا، سوشل میڈیا آ گیا تو ایک دوسرے کی تصویریں بھی دیکھ لیں، آج تک ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے ایمان پر، ان کے تقوی پر، ان کی دیانت پر اس قدر اعتماد ہے کہ اپنی ذات پر بھی اتنا اعتماد نہیں۔ محبت ہے ان سے، محض کس لیے کہ وہ ہمارا کلمہ گو مسلمان بھائی ہے، اور اس سے بڑا کوئی رشتہ بھی نہیں، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں۔ خون کے رشتے دھکے کھاتے نہیں دیکھے آپ نے؟ بھائی کا وجود سگا بھائی اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتا، اگر کبھی وہ ملنے آ جائے تو اس کی پیشانی پر سلوٹیں آتی ہیں۔ بھائی کی اولاد، اپنا ہی خون، اپنا ہی کنبہ، یہ ہے خونی رشتے۔ اور جو ایمان کا رشتہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ مکہ سے ہجرت کی، ایک بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، ماں باپ ابھی تک مسلمان نہیں، اس لیے پروگرام بنایا کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر نکلیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ یہ دشمن ہیں، ظلم کریں گے، ستائیں گے۔ ابھی سامان ہی باندھ رہے تھے کہ والد کی آنکھ کھل گئی، بیٹا عبد الرحمن خیریت، رات میں ہی کہاں جانا ہے؟ ہجرت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ اونٹ میں نے دیا تھا تجھے سواری کے لیے، میں تو نہیں دوں گا، یہ ادھر چھوڑ دو، جانا ہے جاؤ، تجھے منع نہیں کرتا، لیکن یہ اونٹ نہیں جائے گا۔ باپ بیٹے کے درمیان میں باتیں ہوئیں تو بھائیوں کی بھی جاگ ہو گئی، وہ آگے خیریت؟ باپ نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں جی اسی کے پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن کا بیٹا چھین لیا کہ ہمارا خون ہے، آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، تجھے جانا ہے چلا جا۔ برابر والا جو گھر تھا وہ چچا ہیں اور سسر بھی ہیں، آوازیں بلند ہوئیں تو وہ بھی آ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بتایا یہ تیری بیٹی کو لے کے جا رہا ہے مدینہ۔ اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں اس لیے تھوڑی دی تھی کہ تو اس کو دوسرے وطن لے جائے، میں تو اپنی بیٹی کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن سے سواری کا اونٹ چھن گیا، بیٹا چھن گیا، بیوی چھن گئی، بھائی والد مخالف ہیں، ایمان کی دولت بسائے ہوئے ہیں دل میں، چل پڑے، چھوڑ دیا سب کو۔ یوں نہیں ان کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں نہیں سمجھا، نہ اولاد کو، نہ بیوی کو، نہ گھر کو، نہ والدین کو، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، مجھے چاہیے تو اللہ کے رسول چاہیے۔ اور ذرا تصور کرو، آج آپ جاتے ہو مکہ سے مدینہ منورہ، گاڑیوں کا سفر ہے، 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو بڑی آسانی کے ساتھ، اور اب تو جو ٹرین چلائی ہے انہوں نے 1.5 گھنٹے میں آپ مکہ سے مدینہ۔ وہ سنگلاخ پتھروں کا دور تھا، کوئی راستے نہیں تھے، راستے میں جو وادیاں پڑتی تھیں اگر بارش ہو جائے تو ہفتوں
راستہ کھلنے کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے پہاڑوں پر کہ یہ پانی اترے گا، نیچے ہوگا تو آگے کراس کریں گے اس کو۔ حضرت عبد الرحمن پیدل 450 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ جو بندہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، جس کے پاس سواری نہ ہو، زاد راہ نہ ہو، اوپر سے غم یہ ہو کہ بچہ چھن گیا، بیوی گئی۔ اللہ اکبر۔ جس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، میلا کچیلا لباس ہے، اجڑی ہوئی کیفیت میں، وہ تاجر عبد الرحمن ابن عوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، گلے لگایا۔ عبد الرحمن خیریت سے آ گئے، جی یا رسول اللہ۔ والد نے سواری چھین لی تھی، چچا نے میری بیوی چھین لی، بھائیوں نے میرا بیٹا چھین لیا، یا رسول اللہ زاد راہ سامان میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہی ایمان ہی تو بچا کر لے آیا ہوں یہاں تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا حضرت عبد الرحمن کا، اور یوں ہاتھ اوپر کر کے مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے جو عبد الرحمن کو اپنا بھائی بناتا ہے؟ اب یہ مکہ کے رہنے والے، ان کی کوئی برادری خاندان مدینہ میں نہیں ہے۔ انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ عبد الرحمن آج سے میرا بھائی ہے۔ یہ اللہ کے لیے محبت، اور وہ محبت بھی کیسی! حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے آئے۔ بھائی عبد الرحمن، آج سے آپ میرے دینی بھائی ہیں، اللہ کے نبی نے میرا اور آپ کا رشتہ بنا دیا ہے، میرا گھر اچھا گھر ہے، اس کے 2 حصے کر لیتے ہیں، چناؤ آپ کا ہے، ایک حصہ جو آپ کو پسند آئے، ایک آپ کا ایک میرا۔ بھائی عبد الرحمن، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے اس سے تو نکاح کر لے، کیونکہ تو میرا بھائی ہے، تیری بیوی چھن گئی ہے نا۔ پھر ہاتھ پکڑا حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن کا، لے گئے باغ میں۔ بھائی مدینہ میں میرے باغ جیسا کسی کا باغ نہیں ہے، بڑی تعریفیں کی، اس میں اتنے کھجور کے درخت ہیں، اتنی قسم کی کھجوریں ہیں، اتنے من کھجوریں ہوتی ہیں سیزن پر، اس کے بھی میں 2 حصے کر دیتا ہوں، جو تجھے پسند ہو، ایک تیرا ایک میرا۔ اللہ یہ سب اوپر سے دیکھ رہے تھے، اور میں کہتا ہوں آسمان کے 7 پردے ہٹا کر گویا کہ اللہ نے وہ ویڈیو بنائی ہے، سنبھال کے رکھی، قرآن میں وہ آیات نازل کر کے پھر اللہ نے بھی عبد الرحمن کو اور سعد کو اپنے میں سے حصہ عطا فرمایا۔ سورہ انفال کی آخری آیات ہیں سورہ توبہ سے پہلے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر ہجرت کی، پھر ہجرت کرنے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں بھی مصروف رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی، مدد کی، ٹھکانے دیے، اولئک ہم المؤمنون حقا، میں اللہ کہتا ہوں یہی ہیں حقیقت میں ایماندار۔ یا اللہ آپ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، عبد الرحمن کو سعد اپنی طرف سے حصہ دے رہے ہیں، جبریل جا میری طرف سے ان دونوں کے لیے لہم مغفرۃ و رزق کریم کا انعام بھی لے کر جا، کہ میں نے ان کی بخشش بھی کر دی ہے اور جنت میں عزت والی روزی بھی دوں گا۔
یہ کون سا تعلق تھا؟ اللہ کے لیے محبت۔ جب حضرت سعد نے یہ کہا نا تو حضرت عبد الرحمن مسکرائے، فرمایا بھائی سعد اللہ تیرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے بھی میرا رب گھر دے دے گا۔ اللہ تیری بیویوں میں برکت عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تیرے باغ میں برکت عطا فرمائے، ہم تاجر لوگ ہیں مکہ والے، باغبانی مدینے والے لوگوں کا کام ہے، ہم کیا جانے باغبانی کیا ہوتی ہے، میں تو اس باغ کو اجاڑ دوں گا اگر اپنے حصے میں لیا، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں تجارت کروں گا، اللہ اسی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بازار کا رخ کیا، اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑنے والا، ماں باپ خاندان کو چھوڑنے والا، بیوی بچے کو چھوڑنے والا، صرف ایمان والی اور سب سے قیمتی دولت ہے بھی تو ایمان نا، اسی کو بچا کر آنے والے عبد الرحمن ابن عوف جب بازار کا رخ کیا، اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ 10 سال کے بعد جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجاہدین کے لیے چندہ دو، مجاہدین کے لیے سواریاں، زاد راہ، اسلحہ اس کا انتظام کرنا ہے، صاحب ثروت لوگوں جن کو اللہ نے فراوانی عطا فرمائی ہے دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جھولی بھر کر لے آئے سونے کی اشرفیاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جھولی میں ڈالی۔ ان کا وزن آج کے گرام کے لحاظ سے اگر آپ بنائیں تو 5.5 کلو سونا۔ تولے کی خریداری ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہاں 5.5 کلو سونا اکیلے عبد الرحمن نے عطا فرمایا۔ جب بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ اس طرح برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے چوتھے نمبر پر اس بندے کو جو اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تب بھی اس وقت ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔